لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. اب یہاں سے جو ہے اس کیمپ کا جو ہے آغاز جو ہے جناب عسکر اللہ بیگ صاحب جو کافی جو ہے 25 سالہ ان کو تجربہ کا ہے، ہر بہترین اپنے کئی سالوں سے حج جو ہے کرتے آ رہے ہیں اور کئی لوگوں کو ٹور کے قافلے کے ساتھ لے کے جا کے اپنا جو ہے مکمل حج کراتے ہیں اور ہر وہ بات آپ کو مکمل باریک سے باریک بات انشاءاللہ عسکر اللہ بیگ آپ کے سامنے رکھیں گے. جناب عسکر اللہ بیگ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول اللہ کریم. اما بعد. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس کے عظیم گھر کی زیارت نصیب فرمائی. اسی ضمن کے اندر ہر ملکوں کے اندر، ہر شہروں کے اندر تربیتوں کا نظام ہوتا ہے. یہ وہ نظام ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کو جانے سے پہلے مسجد نبوی میں اس کی بنیاد رکھی اور وہاں لوگوں کو حج کے تعلق سے ساری چیزیں بتائی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ نظام ہے. آج بھی آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، انہی کے طریقے کے مطابق جمع ہوئے ہیں. اہل خیر حضرات کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے مہمان اچھی طریقے سے تربیت حاصل کر کے جائے، کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم عبادت، دنیا کا سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف، دنیا کی سب سے عظیم ہستی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، شہداء اکرام کے روضوں کی زیارت آپ اچھی طرح حاصل کر جائیں اور وہاں جا کر آپ کا حج مبرور اور مقبول ہو جائے. اسی ضمن میں اہل خیر حضرات ان کیمپوں کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں اپنا خرچ لگاتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی ہے، محنتیں کی ہے، امت مسلمہ کے اندر یہ ٹرین ہر جگہ ہے. سب سے زیادہ مہاراشٹرا کے اندر اور آندھرا پردیش کے اندر حیدرآباد، ناندیڑ، پربھنی، ہنگولی، اورنگ آباد، یہاں زیادہ نظام ہے تربیت کا. ہمارے ہاں کم و بیش 8 سے 9 10 کیمپ ہوئے ہوں گے، میرے کو ایسا لگتا ہے. 5 6 7 تو ہوئے ہی ہوں گے. یہ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کی اچھی تربیت ہو جائے. میں بھی اسی ضمن میں کھڑا ہوں. میرے اپنے 25 سالہ تجربات کی بنیاد پر حج کی جو آسانیاں ہیں میں وہی آپ کے سامنے رکھوں گا. حج کی مشکلات کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ تو آزمائش ہے. اللہ ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر آدمین کو آزمائے گا. وہ چھوٹی موٹی مشکلات ہیں، چھوٹی موٹی آزمائشیں ہیں. اس نے انبیاء کو آزمایا، صالحین کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا، بزرگان دین کو آزمایا. اس عظیم عبادت کے اندر یہ عبادت قربانیوں کی عبادت ہے. اس میں قربانی درکار ہے. یوں ہی یہ عبادت وجود میں نہیں آ گئی. اس کے پیچھے جو تاریخ ہے، اور وہ بہت بڑی تاریخ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک روایتی معاملہ ہے، ایسا نہیں. آپ دیکھیں گے یہ حج جو مشن ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ڈالی. آپ کو جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوا
لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہے، بیت اللہ جس جگہ ہے اس کی جو نوعیت ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت حج معلوم ہو جائے کہ آپ یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا قربانی ہے، ہماری کیا تاریخ ہے۔ میری یہی شروعات رہے گی، کچھ نصیحتیں بھی ہیں، میں اصلاحاً آپ کی نصیحت کروں گا۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو احساس ہو، احساس دلانے کی کوشش کروں گا کہ آج امت مسلمہ سے کیا کوتاہیاں اور کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عظیم عبادت آپ کی اچھی طرح ہو جائے، میرا یہی مقصد ہے، اور میں کوشش کروں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے ان مہمانوں کو میرے ذریعے، میرے الفاظ کے ذریعے تو اس وادیوں میں ان کو لے کر چلے جا۔ میری یہی کوشش آپ سے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور میں ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے کس طرح حج ادا کیا، کس طرح سفر کیا، وہی رکھنے کی کوشش کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ ہماری اصل جو بنیاد ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و کردار ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سونا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، حقوق العباد ہو، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی چیز نہیں۔ عزیز ساتھیوں، حج یہ عظیم عبادت ہے، لیکن عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بہت بڑا مشن چھپا ہوا ہے۔ یہ عظیم عبادت ایک عظیم مشن، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس عظیم عبادت کے ذریعے اسلام کی اشاعت اور اسلام کے غلبے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں اسلام کے غلبے کا مشن چھپا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس مشن کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالی میدان عرفات میں۔ آپ کے سامنے آئے گا عرفات میں ہم جب جائیں گے تو۔ خالص اسے عبادت مت سمجھیے، عبادت کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں، لیکن ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میدان عرفات میں ذمہ داریاں ڈالی کہ آپ اس عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اس عظیم مشن کو پورا کرنے کے لیے تیاری کر کے یہاں آئیں۔ اسلام کی اشاعت، اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کی دفاع، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کرا کر بتا دی، اور اس کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالی۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین نے بزرگان دین تک پہنچایا، اور بزرگان دین نے پوری دنیا میں انسانوں تک اس دین کو پہنچایا اور اس ذمہ داری کو پہنچایا۔ تب جا کر آج ہم مسلمان ہیں اور اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ خالص اسے عبادت مت سمجھیے، یہ انقلابی مشن ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں آئیں گی، اللہ کے رسول نے چھوٹی سی جمعیت کو لے کر کیسا حوصلہ دیا، کیسے کارنامے انجام دیے، اس کے ساتھ حج آپ کا ہوگا۔ خالی حج کے ارکان نہیں بتاؤں گا میں کہ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کیسا انقلابی عمل و کردار ادا کیا اس مشن میں، اس کے ساتھ آپ کی تربیت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی۔ جب آدم علیہ السلام اس سرزمین پہ اترے، ان کے ساتھ 4 سے 5 چیزیں اتاری گئی۔ ریاض الجنہ، مدینہ طیبہ میں جنت کا ایک ٹکڑا، جبل قبیس، مکے کی سب سے اونچی چوٹی میں حجر اسود، اما ہوا، آدم علیہ السلام اور شیطان، یہ 4 سے 5 چیزیں اس سرزمین پہ اتار دی گئی۔ کئی صدیاں بیتنے کے بعد آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ مکے کی وہ وادی جہاں آج حج ہوتا ہے،
میدان عرفات میں یہ دو انسان جبل رحمت پر جا ملے۔ ان دو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے جہاں آج بیت اللہ تعمیر ہے وہاں پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم تم جس جگہ ہو اس جگہ میرا گھر ہے، اس گھر کی تعمیر کرو۔ آدم علیہ السلام انبا ہوا نے ایک نشانتی علامتی ٹیلہ بنوایا، آزو بازو خاردار پتھروں کے پہاڑ، بیچ میں صحرا تھا۔ اسی صحرا کے اندر آپ نے نشانتی علامتی ٹیلہ بنایا اور اس سرزمین کے اوپر یہ دو انسانوں نے بیت اللہ کا طواف کیا 7 چکر۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا بڑھی، دنیا میں نافرمانیاں ہونے لگی۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ہر انبیاء کے دور میں بیت اللہ تعمیر ہوتا رہا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے دور تک تعمیر رہی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو عذاب آیا اس عذاب کی شکل میں پورے بیت اللہ کے نشانات مٹ چکے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا اعلان کرنا تھا، آپ کے اوپر بھی کئی مشکلات، کئی مصیبتیں، کئی پریشانیاں، کئی آزمائشیں۔ تاریخ بہت بڑی ہے کہ آپ اس آزمائشوں سے پورے اترے اور ضعیفی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک شیرخوار بچہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو مائے ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ معصوم بچہ، حالات بگڑ چکے، ظلم انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم صادر فرمایا، اے ابراہیم تم یہاں سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ غیر زیزرہ وادی، کوئی نشانات مٹ چکے تھے۔ ان حالات میں خاردار پتھروں کے پہاڑ، تپتے ہوئے صحرا، ان حالات میں معصوم بچہ اور بیوی کو لے کر عراق کی وادیوں سے نکلے، فلسطین کی وادیوں میں داخل ہوئے۔ فلسطین کی وادیوں سے نکلے، مصر کی وادی میں آ پہنچے۔ مصر کی وادی سے نکلے، مکہ معظمہ کی وہ جگہ آئے جہاں بیت اللہ تعمیر تھا، لیکن نشانات مٹ چکے تھے۔ قربان جائیے آپ کے عمل و کردار پر، کتنی بڑی قربانی، کتنے مسائل، کتنی فرمائشیں، کتنی آزمائشیں۔ آپ چند دن قیام کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم تم جس جگہ ہو اس جگہ ہمارا گھر ہے، اس گھر کی تعمیر کرو۔ تعمیر ابراہیم علیہ السلام ابھی پہنچے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اس غیر ذی زرع وادی میں تم اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ نے تاریخ میں بات آتی ہے کہ ایک مشکیزہ پانی، چند کھجوریں اور تھوڑا سا ستو دے کر جانے لگے۔ مائے ہاجرہ نے 3 مرتبہ آواز لگائی کہ اس غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ مائے ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ نیک خاتون تھی، اللہ پہ مضبوط یقین تھا۔ آپ نے کہا خیر کوئی بات نہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یقین کی بنیاد مائے ہاجرہ نے مکہ معظمہ میں ڈالی۔ کتنا مضبوط یقین، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی انتظام نہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ انتظام کرے گا۔ یعنی یقین کی جو بنیاد ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد مائے ہاجرہ نے اس یقین کی بنیاد اس سرزمین پہ ڈالی۔ ہمارا بھی یقین ویسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نکل گئے، 4 ٹیلے طے کیے۔ چوتھا ٹیلہ آپ دیکھیں گے اپنی زیارتوں کے اندر، صفا مروہ کے باہر نکلتے ہیں تو دائیں ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا اونچا ٹیلہ ہے، اس کے سامنے باتھ روم ہے، ابو جہل کا مکان تھا۔ وہ ٹیلہ ہے مقام مدعا۔ بیوی بچہ اوجل ہو گیا، آپ نے اس طرف رخ کیا اور کھڑے ہو کر طویل دعا مانگی کہ اللہ غیر ذی زرع وادی میں میں اپنے معصوم شیرخوار بچے اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان کی مدد فرما اور اس سرزمین کو تمام دنیا کا مرکز بنا، اور میری آل اسماعیل میں نیک اور صالح لوگ پیدا فرما، اور یہاں آنے والے لوگوں کو تو طرح طرح کے ثمرات اور طرح طرح کی نعمتیں کھلا۔ یہ طویل دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ دعا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اس دعا کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر جانا چاہیے۔ جتنے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی امام صاحب نے
جو آخری میں آیت پڑھی ہے جس میں صفا اور مروہ کا اور حج کی ذمہ داری کا ذکر ہے، ہم نے یہ پڑھ کر جانا چاہیے، اس کو سمجھ کر جانا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا حج کا روحانی سفر اور حج مبرور اور مقبول ہوگا۔ سورہ بقرہ میں یہ طویل دعا ہے، آپ نے دعا کی اور تھوڑی دور گئے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے اور کہا کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اس جگہ پہلے مسجد مشتباب ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہاں نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ مسجد مستجاب تھی آپ کے دعا قبول ہونے کی جگہ، آپ چلے گئے، حالات یہاں بگڑ گئے، کھانا ختم ہوا، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس کا عالم، مائیں ہاجرہ معصوم بچہ بھوک اور پیاس کے عالم میں تڑپ رہا، ایک ماں بچے کی تڑپ میں پریشان ہو رہی ہے، سینے سے دودھ خشک ہو گیا، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی مددگار نہیں، پریشان حال میں سامنے ایک چوٹی تھی صفا کی، مائیں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو جھاڑ کے درخت کے نیچے آپ نے لٹا دیا، لٹا کر صفا کی چوٹی پر چڑھ گئی، دیکھتی ہے کہ کوئی انسان مل جائے، کوئی مددگار مل جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ وہاں سے آپ نکلی، صفا سے نکلی، دوسری چوٹی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آنے لگے، ایک ماں بے چینی کے عالم میں اپنے بچے کو نظر نہیں آ رہا تو دوڑنے لگی، دوڑتے دوڑتے بعد میں آپ مروہ پر چلی گئیں، دوسری چوٹی پر جا کر دیکھتی ہیں کہ کوئی انسان، کوئی مددگار مل جائے۔ اسی طرح مائیں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے بھوک اور پیاس کے عالم میں، تڑپنے کے عالم میں صفا اور مروہ کے آپ نے 7 چکر لگائے، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا، صبر انتہا کو پہنچا، مائیں ہاجرہ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میرا معصوم بچہ بھوک اور پیاس کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ آپ کے ہاتھوں کا اٹھانا تھا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے اسماعیل کے پیروں کی جگہ پانی میسر کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام برق رفتاری سے آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کے عالم میں جہاں ایڑیاں رگڑتے ہیں، آپ نے پر مارا اور پانی ابلنا شروع ہوا۔ مائیں ہاجرہ نے مروہ سے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی جگہ پانی ابل رہا ہے، دوڑ کر آئیں، علاوہ بنایا، کہا زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا مائیں ہاجرہ دوڑ کر نہ آتی، زمزم زمزم نہ کرتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ عزیز ساتھیوں، اس پانی کی عوض میں وہ قافلے جو بھٹک رہے تھے پانی کے لیے، وہ وہاں آئے، وہ بس گئے، پانی طلب کیا، گھر بن گئے، تجارت ہونے لگی، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، بنی جرم کے لوگ وہاں آ کر بس گئے۔ بہت لمبی تاریخ ہے۔ کھانے پینے کا اللہ نے نظم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس غیر ذی زرع وادی کے تعلق سے اسے اللہ نے آباد کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خبر لینے کا حکم دیا۔ تاریخ میں بات آتی ہے آپ 3 سے 4 مرتبہ آئے۔ یہ آپ کے 3 سے 4 مرتبہ آنے کے چکر میں یہ قربانی کا واقعہ اسی میں پیش آیا۔ قربانیوں پہ قربانیاں، آزمائشوں پہ آزمائشیں۔ جب آئے خیر خبر لینے کے لیے، ابھی بچہ تھوڑا بڑا ہی ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اے ابراہیم، ہماری راہ میں تم سب سے عزیز تر چیز ہماری راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام دمبے ذبح کیے، اونٹ ذبح کیے، دل مطمئن نہیں ہوا، سامنے بچہ بیٹھا تھا، بچے پہ نگاہ دوڑی، دل میں بات پیدا ہوئی کہ اب سب سے عزیز چیز تو میری اولاد ہے۔ اسی مکے کی وادی سے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، جا رہے تھے۔ مائیں ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر تمہارے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شیطان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پہ لے جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، کتنا مضبوط یقین! یہ ہے یقین کی بنیاد۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لیے مینا کی وادی میں جا پہنچے، جہاں ہم 8 ذی الحجہ کو رکنے والے ہیں۔ اسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ گئے، بچے کو سر کے بل لٹھایا، آنکھوں پر پٹی باندھی بیٹے کے کہنے کے اوپر۔ جاتے وقت شیطانوں نے وہاں بھی بہکانے کی کوشش کی،
لیکن وہ بچہ ان شیطانوں کے فریب میں نہیں آیا، اپنے والد کے کہنے کے اوپر اس نے چند کنکریاں لی اور ان کے طرف ماری۔ ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں گئے، اپنے بچے کو سر کے بل لٹایا، چھری چلا ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرا خلیل میرے حکم پر اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، جنت سے ایک دمبا لے کر فوراً پہنچ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام برق رفتاری سے دمبا لے کر زمین پہ آتے ہیں، آپ کا چھری چلانا تھا، اسماعیل ہٹ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نظر میں ابراہیم خلیل اللہ کہلائے۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ عزیز ساتھیو، ابراہیم خلیل اللہ کہلائے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں جس طرح آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم جس جگہ ہو اس جگہ میرا گھر ہے، اس گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، مائیں ہاجرہ، بنی جرم کے لوگ جبل ابو قبیس، مکے کی سب سے اونچی چوٹی تھی، 4 چوٹیاں تھی، ایک جبل ابو قبیس، جبل عمر، جبل شامہ، جبل ہند، یہ 4 بڑی چوٹیاں تھی، اس کے بیچ میں صحرا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا آج بھی گھر ہے۔ جبل ابو قبیس سے لوگوں نے پتھر لائے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باپ، بیٹے اور اہلیہ مل کر دعائیں کر رہے ہیں، پتھر نصب کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اس گھر کے 7 چکر طواف لگاؤ۔ اب 7 چکر پورے کرنے کے لیے کسی کونے میں ایک نشانی ہونا چاہیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا کوئی علیحدہ پتھر لگاؤ تاکہ ایک کونے میں ہم نصب کر دیں کہ ہمارا یہ چکر کہاں پورا ہو، ہم کو معلوم ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قبیس میں جاتے ہیں، پتھر تلاش کرتے ہیں، تاریخ میں بات آتی ہے کہ آپ نے 3 پتھر لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور کوئی نمایاں پتھر لاؤ۔ آپ گئے، جبرائیل نے آپ کی رہنمائی کی، آپ مٹی کرید رہے تھے، اندر سے شعائیں آنے لگی، پتھر چمکنے لگا۔ یہ وہی حجر اسود تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے جبل ابو قبیس میں اتار دیا تھا۔ یہ جنت کا پتھر تھا، آپ نے لایا، بڑا خوشنما پتھر، اس کے اندر روشنی آنے لگی، آپ نے لا کر ان کے والد محترم کے سپرد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کونے میں اسے حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، مائیں ہاجرہ، اس سرزمین کے اوپر کئی انبیاؤں کے بعد تعمیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ 7 چکر طواف لگائے۔ اور اس کے بعد آپ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پتھر کی جگہ کو جائے مصلی بنایا اور کہا کہ ابراہیم اسی جگہ واجب الطواف نماز ادا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بنی جرم کے لوگوں نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز ادا کی۔ عزیز ساتھیو، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی انبیاؤں کا دور گزرا، اسماعیل علیہ السلام کے بطن سے کئی انبیاء مبعوث ہوئے، حالات بگڑتے گئے، سنبھلتے گئے، آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ آئے۔ ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا غار حرا میں۔ آپ نے تاریخ سنا ہوگا کہ آپ کے اوپر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اور اس بات کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے کے اوپر کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، جاؤ لوگوں کو خبردار کرو۔ کون سے لوگ؟ دنیا کے سب سے خونخوار لوگ۔ اس وقت بے حیائی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی بات پر ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ حکم دے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جاؤ لوگوں کو خبردار کرو اور میری وحدانیت کا اعلان کرو۔ ایک تنہا شخص اللہ کا حکم لے کر وادی فاران پر چڑھ جاتا ہے، صفا کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، اور چڑھ کر اعلان کر دیتا ہے کہ اے لوگو، تمہارا حاجت رواں، تمہارا خالق، تمہارا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ تم جن لوگوں کو پوج رہے ہو یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے رسول دیکھیے، کوئی میجارٹی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تنہا آدمی
اکیلا آدمی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے. کیا یہ اللہ کے رسول